سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے حسب معمول اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے حل کے لیے آواز اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی وسطائی حکومت کی طرف سے ہندوتوا نظریے کی سرکاری سرپرستی میں بھارت اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک بن گیا ہے۔ حال ملک میں انسانی حقوق اور انسانی بحران کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اور پاکستان کی وکٹ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان آج تیسرے پہر 3:30 پر آپ کو وصیح کیے گئے مختلف اقدامات کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ عوام وزیر اعظم سے ٹیلی فون نمبر 051-922 انسانی بحران کے حل کے لیے آواز اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے عوام پر زور دیا کہ افغانستان میں بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی اقدامات کا فیصل جاوید نے اپنے ٹویٹ میں بھی عوام سے جنگ سے تباہ حال ملک میں انسانی بحران کے حل کے لیے عالمی اقدامات میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت نے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر شعبے میں مثبت اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں ترسیلات زر، برآمدات اور زر مبادلہ میں اضافے سمیت اسٹاک ایکسچینج اور ولیم ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سال سے گھریلو صارفین اور صنعتی شعبوں کو گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ مذہبی امور کے وزیر ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت معاشرے کے کم آمدن والے طبقوں کو ان کے اپنے گھر فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر نور الحق قادری نے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان میں ہاؤسنگ کا شعبہ اور تعمیراتی صنعت ترقی کر رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے مساجد اور عبادت گاہوں میں ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں NCOC کے اجلاس میں کیا گیا، جس میں ملک میں کورونا وبا کی موجودہ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ جن لوگوں نے مکمل ویکسین لگوائی ہے صرف انہیں مساجد اور عبادت گاہوں میں داخلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ مساجد سے قالین اٹھا دیے گئے ہیں اور ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا۔ NCOC نے عوام سے کہا ہے کہ کم 6 فٹ کا سماجی فاصلہ اور ہاتھوں کو بار بار دھونے کی پابندی پر عمل درآمد جاری رکھیں۔ نمازیوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ وضو گھروں پر کریں اور نماز کے دوران سماجی فاصلے کی پابندی برقرار رکھیں۔ اجلاس میں مساجد کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھنے اور نمازیں ترجیحی بنیادوں پر کھلے مقامات پر ادا کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ مساجد کی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ جمعے کے خطبے کو مختصر رکھا جائے۔ ملک میں ایک روز کے دوران مزید کورونا وائرس سے متاثرہ 20 افراد جاں بحق اور 7,586 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز 58,334 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے اور کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 13% رہی، جو گزشتہ 9 ماہ کے دوران بلند ترین شرح ہے۔ 1083 مریض انتہائی نگہداشت میں ہیں۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پانی صاف کرنے کے تمام جاری منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملتان میں فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا جائے گا، جبکہ عوام کو پانی کے شمسی پمپوں کی بھی سہولت فراہم کی جائے گی۔ گورنر نے کہا کہ پانی کی بند اسکیموں کو بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ سیاست سے متعلق بات کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ ملک میں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے اور یہ سفر جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے سرواکئی میں سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کی موجودگی سے متعلق خفیہ اطلاع پر کارروائی سرنگوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا مال برآمد ہوا ہے۔ برآمد ہونے والے ہتھیاروں میں سب مشین گنیں، RPG-7 دستی بم اور بڑی مقدار میں مختلف قسم کا دھماکہ خیز مواد شامل ہے۔
پاک بحریہ کے جہاز تبوک نے علاقائی سمندری سلامتی کی گشت کے دوران مانامہ بحرین کا دورہ کیا۔ پاک بحریہ کے مطابق مینا سلیمان بندرگاہ آمد پر پاکستان کے سفیر محمد ایوب نے کموڈور وقار محمد اور پاکستان اور بحرین کی بری افواج کے جدار اور ان کے ہمراہ جہاز کا استقبال کیا۔ بندرگاہ پر قیام کے دوران PNS تبوک کے کمانڈنگ افسر کیپٹن محمد عمیر نے بحرین کی شاہی بحری افواج کے کمانڈر ریئر ایڈمرل محمد یوسف السام سے ملاقات کی۔ کمانڈنگ آفیسر نے خطے میں امن و سلامتی کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی فسطائی ہندوتوا حکومت کے زیر قیادت بھارت اقلیتوں کے لیے ایک خطرناک ملک بن گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں ریاستی سرپرستی میں اقلیتوں کو جسمانی، نفسیاتی اور معاشی اذیتیں دی جا رہی ہیں اور ہندو تواؤں کے ہاتھوں منظم مظالم کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ مودی کی فسطائی حکومت میں مسلمانوں، سکھوں، مسیحوں اور نچلی ذات کے ہندوؤں کے مصائب میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے، جبکہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا، خوفزدہ اور ہراساں کرنا روزگاریت کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا ہے، کیونکہ فسطائی مودی حکومت ہندو توا ہدایات کے مطابق اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس دے۔ افغانستان کے بارے میں 3 روزہ سربراہ اجلاس آج افغانستان کی عبوری حکومت کا 15 رکنی وفد وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی قیادت میں ناروے کے دارالحکومت پہنچا، جہاں وہ سربراہ اجلاس متعلق امور کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ناروے، یورپی یونین، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور امریکہ کے نمائندے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ افغانستان کے مغربی صوبے ہرات میں ایک بم حملے میں کم سے کم 7 شہری ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ فوری طور پر کسی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ بیٹنگ کرنے والا مائع ناز کرکٹر نے 73.66 کی اوسط اور 134.89 کے اسٹرائک ریٹ کے ساتھ سن 2021 میں T20 میچوں میں سب سے ناقابل فراموش کارکردگی بھارت کے خلاف رہی، جس میں انہوں نے صرف 55 گیندوں پر 6 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 79۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد، اہم بالا سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند چھائی رہے گی۔ کوئٹہ 1، گلگت 6، مری 0 اور مظفر آباد 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان